کے بیس میں جن حضرات کا نام تھا ان میں سے ایک نام لے کر کے پھر ہم نے چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن سبا کا نام، اور کہا تھا کہ اس کا تذکرہ اگلی نشست میں آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا محاضرہ ہے اس میں ہمارے سامنے جو ریسورس بکس ہیں، سب سے بڑی کتاب تو تفسیر تاریخ طبری ہے ابو محمد جعفر الطبری کی، اور مشہور تاریخ یہ ہے، عربی میں ہے، اصل میں اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہو۔ اس کے علاوہ عہد جدید اور عہد صحابہ اور جدید ذہن کے شبہات، یہ کتاب بہت اچھی مرتب کی گئی ہے بہت سارے بیسیوں ماخذ کی کتابوں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ اور بھی کتابیں اسی طرح سے مولانا علی میاں کی المرتضیٰ یہ کتاب ہے۔ یہ مرکز بنا کر کے ہم نے جو چیزیں کلیکٹ کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم آئیے ان فتنوں کو پیش کرنے سے پہلے ہم تھوڑا پہلے جائیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد وہ خلیفہ بنے تھے تو ان کو اچانک 3 بڑے محاذ پہ کام کرنا پڑ گیا تھا۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو شروع کیا تھا اور کام ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، یعنی سرحدوں کی حفاظت، وہ کام تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ دوسرا مانعین زکوٰۃ، اور اس میں مرتدین کو بھی شامل کر لیں، مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کا معاملہ تھا۔ اور تیسرا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں چند لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جس سے مسیلمہ سب سے مشہور تھا۔ یہ تینوں محاذ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی لڑنا تھا اور انتظامات کرنے تھے، اور یہ بات سامنے آئی بھی تھی کہ محض 27 مہینے کے عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کاموں کو انجام دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی تحریک اٹھتی ہے، جب کوئی بغاوت سامنے آتی ہے تو ظاہری طور پر ان بغاوتوں کو چھیل دیا جائے، صاف کر دیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں جڑ اگر موجود رہتی ہے تو جڑ اندر پنپنے میں وقت لیتی ہے۔ اس کی بڑی آسان مثال ہے، جسم کے اندر پائے جانے والے چند ایسے وائرس ہوتے ہیں کہ ان کو کاٹ کے نکال دیا جائے تو اس کی ایک جڑ بھی اندر چند دنوں کے اندر جگہ بنا لیتی ہے، اور پھر اس کے اثرات کبھی نہ کبھی تو ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیہ خاتون نے جو زہر دیا تھا لقمے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرض الموت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، مجھے اس کے اثرات کا پتہ چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ واقعہ تھا، اور یہ تفصیلات کے ساتھ آ چکی ہیں چیزیں، اور مزید جسم کے اندر بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کے وائرس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اور عام طور پر اگر ہم تنظیموں کا، تہذیبوں کا، تحریکوں کا مطالعہ کریں، اور اس طرح کی باغی تحریکوں کا خاص طور پر، تو کم از کم 25 سے 30 سال لگتے ہیں پھر سے ری بلڈ ہونے میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری قیادت اوپر سے ختم ہو گئی، اندر ایک جڑ باقی رہتی ہے تو وہ پھر سے پورا اندر پورا ایک دم سے جڑیں مضبوط کر کے ایک تناور درخت بنا لیتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اوپر سے تو اختتام ہو گیا، اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اکابر صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے لوگ صحبت پائے ہوئے لوگ تھے، اور دلوں کے اندر ایمان کا نور بہت پختہ تھا، اور عالم اسلام پھیلا نہیں تھا۔ ایک یہ بھی بات بہت اہم کہ عالم اسلام کا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا، بات وہیں پہ دب کے ختم ہو گئی، اور جہاں جہاں پر یہ کاروائیاں کی گئیں، چاہے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ یا مرتدین کے ساتھ یا جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ، وہاں صحابہ کرام کی تعداد نے پہنچ کر کے دعوت کا کام سنبھال لیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور شروع ہوا تو ان کی ان محنتوں کے مضبوط پائے پر وہ حکومت آگے بڑھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایڈمنسٹریشن اور نظام اتنا مضبوط رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کام میں لگا دیا۔ بغاوت اس وقت جنم لیتی ہے جب خالی لوگ بیٹھتے ہیں، بغاوت اس وقت جنم لیتی ہے جب شکایت کا موقع ملتا ہے، بغاوت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور سب کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ سب کو اگر کام میں لگا دیا جائے تو یہ کام میں لگنا ان چیزوں کو دبا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی صلاحیتوں کو جانچ کر کے ان کو کام میں لگا دیا، اور عالم اسلام کا پھیلاؤ ہوتا رہا۔ اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس دور میں بغاوت نہیں تھی۔ بعض تحقیقات بتاتی ہیں، المرتضیٰ آپ پڑھیے، تفسیر طبری پڑھیے، اور اس کے علاوہ تاریخ الخلفاء پڑھیے یا ازالۃ الخفا پڑھیے، یہ کتابیں پڑھیے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آخری دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہا کرتے تھے
کہ میری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغاوت ابھر کے چلی آئے. ان کو احساس ہو چکا تھا اور ان کا جو انٹیلیجنس سسٹم تھا بہت مضبوط تھا, احساس ہو چلا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ دعا کرتے تھے, مسلسل دعا کرتے تھے, اتنا زیادہ پریشان رہتے تھے کہ میرے بعد اگر میں چلا گیا تو اس کو سنبھالنے والا کون ہوگا, اور ان بغاوتوں سے ڈرتے تھے کہ میری بوڑھی ہڈیوں میں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو جائے, میری بوڑھی ہڈیوں سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 سال کا وہ دور, اس کے اندر خاموش تیاریاں رہیں. 6 سال کا شروع کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, 18 سال یہ ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے اٹھے تو 27 ماہ, سب ملا لیے جائے تو 20-22 سال کا سرکل اور سائیکل بنتا ہے. اور غور کیا جائے تو تحریکوں کو آنے اور پلٹنے میں, حکومتوں کو آنے اور پلٹنے میں وقت لگتا ہے, بلکہ اس کی جھلک ہندوستان کی جمہوریت میں بھی ہم لوگوں کو مل جائے گی کہ 20 سالوں کے اندر اندر تختہ پلٹ کے کوئی نہ کوئی پارٹی عروج میں آ جاتی ہے. اور جو عروج میں آئی اور اپنی پروپیگنڈے کی وجہ سے جن وجوہات پہ بھی عروج میں آئی, وہ 15 سال اور 20 سال تک وہ عروج جاری رہتا ہے, اس کے بعد سے ایسے غائب ہوتی کہ پتہ نہیں چلتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنہ اٹھا تو یہ تنظیم ہو چکی تھی, چیزیں منظم ہو چکی تھی. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور ان کے ایڈمنسٹریشن میں کمی ہوتی, جن اعتراضات کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے ہنگامہ برپا کیا تھا, وہ اعتراض پہلے سال سے ہی پیش آنا چاہیے تھا, نہیں تو کم از کم 2 سال کے بعد ہی پیش آنا چاہیے تھا. 6 سال تک کوئی اعتراض نہیں رہا, یہاں تک کہ پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ تاریخ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ لوگ حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر سے بھی زیادہ پسند کرنے لگے. اچانک آخر کے 2 سالوں میں, خاص طور پر 8ویں سال سے شروع ہوا فتنہ, تو 2 سالوں کے اندر ایک بہت بڑی اس نے شکل اختیار کر لیا. اب اس کی جو عناصر تھے وہ پیچھے آ چکے ہیں. مزید ہم لوگ لائف سائیکل پر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ وجوہات میں بڑی بڑی وجوہات خاص طور پر یہ رہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ یہود اور منافقین کا ایک جوڑ تو پہلے سے ہی مدینے میں تھا, اور ان کی حرکتیں اور ان کی سازشیں اور اکثر آئے دن پیش آتی رہتی تھی. یہود کا تو ہوتا ہی تھا, منافقین بھی پیش وقت ملتا تو باز نہ آتے, یہاں تک کہ کہہ دیا کرتے تھے کہ عزت والا کون ہے, ذلت والا کون ہے. معاملات خراب کرنے میں کئی مرتبہ ان کا ہاتھ رہا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی تربیت ہوتی رہی, کئی سارے اسلام میں داخل ہوئے, مگر وہ عناصر کہیں نہ کہیں موجود تھے, موقع ملتے ہی وہ بھی پنپ اٹھے. مجوس اور ایرانی قوم جس نے ہزاروں سال اس قوم کو محکوم کر رکھا تھا, اچانک بغیر کسی بڑی طاقت کے انہیں محکوم بنا لیا. ان کے اندر بھی یہ باتیں پنپ رہی تھیں. ان کو بھی جب آبیاری ملی اور پانی ملا تو ان کی بھی کھیتیاں بغاوت کی ہری ہونے لگی. پھر تیسری وجہ جو بنی تھی, جس کی تفصیل بھی آ چکی تھی, کہ غیر مسلم عورتوں سے یا کو جو باندیاں بنائی گئیں, ان کی جو اولادیں تھیں, ان میں سے بعض کی اولادوں نے بھی یہ کردار انجام دیا. اور تیسری چیز اموی اور ہاشمی یہ جاہلی رقابت تھی, اس کے عناصر بہت کمزور تھے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک عنصر بن کر کے ابھرے. ان تمام چیزوں کے اندر آپ پوری کتابیں پڑھیے, جیسا جو بھی ہم نے نام لیا اور مزید کتابوں کے حوالے آئیں گے, اس میں سامنے عبداللہ ابن سبا کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک, ان کے دور تک کوئی کردار سامنے نظر نہیں آتا ہے, مگر عبداللہ ابن سبا ایک کیریکٹر کے طور پر وہ ہمیشہ دکھتا ہے پیچھے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دکھتا ہے. تو اگر ان تمام فتنوں کو اور اس کے پیچھے کی حالتوں کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں عبداللہ ابن سبا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عبداللہ ابن سبا اصلاً یہ یہودی تھا, یمن میں پیدا ہوا. اس کی ماں ایک حبشہ زنجیہ خاتون تھی, اور یہ رجعت مذہب کا پیروکار تھا. رجعت مذہب کیا تھا؟ چند عقیدوں کا ایک مجموعہ تھا. ایک عنصر اس میں یہودی عقیدے کا تھا. وہ عقیدے میں بات شامل تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا. اس میں ایک عقیدہ ہندوؤں کا تھا کہ خدا انسان کے جسم میں ظہور اور حلول کرتا ہے اور اس کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. تیسرا عنصر عیسائیوں کا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ظاہر ہوں گے. چوتھا عنصر اہل فارس کا تھا کہ بادشاہوں اور امیروں کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان کو تقدس کا درجہ حاصل ہوتا ہے, وہ مقدس ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کا مجموعہ رجعت مذہب تھا,
اور اسی مذہب کا پیروکار تھا اور نسلن جو تھا وہ یہودی تھا۔ عبداللہ ابن سبا یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت فرض ہونے کا اعلان کیا، اور اس کے ہمنواؤں نے بہت غلو سے کام لیا کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور کے اندر پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصی رسول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے تعلق سے وصیت کیا تھا، اور اس وصیت کو ان خلفاء نے غصب کر لیا۔ پہلے مانا پھر نبی، پھر خود نبی بن بیٹھا، یعنی عبداللہ ابن سبا نے اس بات کا پروپیگنڈا کیا کہ یہ وصی رسول ہے، پھر پروپیگنڈا آگے بڑھا تو نبی ہونے کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد خود نبی بن بیٹھا، بعد میں حضرت علی میں الوہیت کا دعویٰ کر دیا، اور اتنا زیادہ یہ غلو اس میں آگے بڑھا، اس کی تفصیلات جہاں ضرورت پڑیں گی اور آئیں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس تک پہنچی تو اس نے کہا کہ وہ مقتول ہو ہی نہیں سکتے، وہ شہید نہیں ہو سکتے، مر نہیں سکتے، وہ حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں، اور جب تک آسمان سے ان کا نزول نہیں ہوگا وہ نزول نہیں کریں گے، وہ نہیں مر سکتے، اور مرنے سے پہلے سارے عالم پر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ اس سے جڑا ہوا جو فرقہ تھا سبائیت، اس نے تو یہاں تک غلو کیا تھا کہ بجلی جب کڑکتی تھی تو اس آواز پر السلام علیکہ یا علی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ حضرت علی کی یہ آواز ہے۔ عبداللہ ابن سبا کی تفصیلات میں ایک بات اور آتی ہے۔ اب اس کا مزاج کیا تھا؟ اس کے مزاج میں ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ ابن سبا کے فکری اور عملی سانچے کو بنانے میں متعدد عوامل کار فرما تھے، فیکٹرز، بہت سارے فیکٹرز نے مل کر کے اس کی پرسنالٹی کو بنایا تھا۔ جیسا کہ ابھی بات آئی کہ جس مذہب کا وہ پیروکار تھا وہ ایک مجموعہ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں یعنی 6 سال کے بعد وہ ایمان لایا تھا، اور ایمان لانے کے بعد سے جو اس کی کاوشیں اور اس کی جو موومنٹس سامنے آئے وہ موومنٹس کبھی اسلام اور اہل اسلام کے فائدے کے سامنے نہیں آئے۔ اب اس میں ایک چیز اور تھی کہ ابن سبا کو سمجھنے کے لیے سبائی مزاج ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اب سبائی مزاج کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم نقطے کی بات مولانا علی میاں نے اپنی کتاب المرتضیٰ میں لکھی، اور انگلش میں بھی یہ کاپی ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیکچر ہوگا تو وہ کاپی بھی آپ کو دکھائیں گے، ضرورت ہوگی تو انگلش کی آپ لوگ منگا لیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مستند تاریخی کتاب، بہت مسلم ساری دنیا میں عربی، اردو، انگلش تینوں زبانوں کے اندر اس میں پورے سوالوں کا جواب پوری تحقیقات کے ساتھ مل جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بات کو پیش کیا کہ سبائی مزاج کیا تھا، کیونکہ اسی علاقے کے ہمیار اور سبا کا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیار اور سبا کے علاقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے پہلے وہاں پر ملکہ بلقیس کی حکومت تھی۔ سبائی حکومت جو سبا کا جو علاقہ تھا وہاں پر بلقیس کی حکومت تھی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ارم کا ڈیم تھا۔ ارم کا ڈیم تھا جو عماد ٹوٹا، جس کی وجہ سے لوگ بکھرے، اور جس کی تفصیلات پچھلے مرتبہ کئی مرتبہ آ چکی ہیں۔ تو سبائی مزاج کے تعلق سے مولانا لکھتے ہیں خاندانی، نفسیاتی، مذہبی تینوں عناصر عبداللہ ابن سبا کی زندگی میں، اس کی کاوشوں، اس کی کارکردگیوں میں نظر آتی ہیں کہ اس کے ماننے والوں میں سہل انگیزی کے بجائے، آسان کام کے بجائے دشوار کام کو اختیار کرنا، صراحت اور وضاحت کے مقابلے میں خاموشی سے اندر اندر روپوشی سے کام کرنا۔ قرآن کریم نے قوم سبا کی نفسیات اور طریقہ کار کا ذکر اسی انداز سے کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربنا باعد بین اسفارنا، اور وہ آیت ہے آپ دیکھیں گے سورہ سبا آیت نمبر 22، اس میں پورا آپ چیپٹر پڑھیں آیت نمبر 15 سے لے کر کے آیت نمبر 21 تک، اس میں تذکرہ دیکھیے تو اس میں حضرت اللہ تبارک و تعالی نے قوم سبا کا مزاج اور ان کی نفسیات کو بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو پانی کی فراوانی دیا تھا، پانی روکنے کے لیے ڈیم کا انتظام تھا، اور پہاڑوں والی وادیاں تھیں، ادھر بھی باغات ادھر بھی باغات، ان کی رہائشوں میں بھی ایک نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور پھر نبی وقت نے جب سمجھانے کی کوشش کیا اور انہوں نے اعراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ارم کا سیلاب بھیج دیا، یعنی ڈیم ٹوٹ گیا اور بہاؤ کی وجہ سے پورا علاقہ بہہ گیا، اور بڑا تہذیب یافتہ علاقہ تھا۔ اسرائیلی روایات میں یہ بات آتی ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو لا نصدق ولا نکذب کو کہتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے کہ جب حالات ایسے پیش آئے
کہ قوم نے نافرمانیوں پر نافرمانی کی اور نبی نے اپنی انتہائی حد تک سمجھانے کی جب کوشش کیا، اور قوم نے جب بہت نافرمانی کی تو قوم میں ایک شخص تھا جو کاہن تھا، اس نے لوگوں کو حالات دیکھ کر کے اس بات کی طرف رہنمائی کیا کہ یہ چیز اب تباہ ہونے والی ہے، لہذا یہاں سے جو پلائن کر جائے، ہجرت کر جائے، بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو مانا، کچھ نے بات نہیں مانا۔ کچھ لوگوں میں نے جنہوں نے بات مانا اور ان میں سے نکلے 3 لوگ تھے، اور بھی لوگ تھے جو بکھرے 3 لوگوں کا نام تاریخ میں آتا ہے، اس کے ساتھ نکلے تھے، ایک عثمان، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ 3 لوگ نکلے، اوس اور خزرج بھائی تھے، عثمان نام کا بھی ایک شخص تھا۔ یہ تینوں آئے اور جہاں جہاں جگہ ان کو ملتی رہی، اس نے اشارے بھی کیے تھے، فلاں جگہ جاؤ تو یہ ملے گا، کھجور ہے، چاہیے تو مدینہ جاؤ، یمن جاؤ، الگ الگ یمن کھیتیاں ہیں تو یمن جاؤ۔ اس نے رہنمائی کیا تھا کیونکہ بہت بڑا تاجر وہ تھا، بہت پیسے اس کے پاس بھی تھے۔ اوس اور خزرج مدینہ تک پہنچے اور وہیں پر بود باش اختیار کیا تو 2 قبیلے اوس اور خزرج کے بن گئے، اور عثمان نام کا جو شخص تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ ایک مقام پر دیکھا اس نے کہ ہاں میرے لیے بس میں یہیں پہ ٹھہروں گا، اس کو خزیمہ کا لقب دے دیا گیا، پیچھے رہ گیا، تو خزیمہ نام کا علاقہ اور قبیلہ پورا وجود کے اندر آ گیا۔ یہ تاریخ کے اندر بات مشہور ہے۔ اور پھر ڈیم ٹوٹا، اور اس ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد سے جب بکھراؤ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، کہ ہم نے ان کے کفر اور ان کی نافرمانی کا بدلہ دیا۔ اور جب وہ وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے نتیجے میں، توبہ کے نتیجے میں رہنمائی کی کسی شہر کی طرف جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا، جس نقطے کی طرف یہاں بات کرنا ہے، کہ فقالوا ربنا باعد بیننا بین اسفارنا، خدایا یہ کون سا کام، آسان راستہ ہے، چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کے سفر کو مشکل بنا دے، باعد بیننا و بین اسفارنا، ذرا مشکل بنا دے، ذرا سا مشکلیں رہیں اور تکلیفیں ہوں، کبھی بھوک سے مریں تو کبھی درندے کھائیں، یہ تکلیفیں ہوں، ان تکلیفوں سے نکل کے جائیں، تب تو مزہ آئے گا کہ ہم نے سفر کیا ہے۔ یہ مزاج تھا سبائی قوم کا، اور عبداللہ ابن سبا اسی قوم میں سے تھا۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس قوم کی نفسیات کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربنا باعد بیننا و بین اسفارنا، پروردگار ایسے آسان اور پرراحت اور باوسائل سفر میں کوئی مزہ نہیں ہے، ہمارے سفر کی منزلوں کو دور اور دشوار کر دے تو کچھ مزہ آئے گا۔ تو ایک مزاج یہ بھی تھا۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور جب قوم یہود کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا تھا تو ان تفصیلات میں بھی ہم نے سنا تھا، اور سورہ بقرہ میں بھی تفصیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے ان کو آزاد کرنے کے بعد اللہ نے بڑی آسانیاں فراہم کی، بدلی کا سایہ رہا، نہ دھوپ کی شدت، نہ ٹھنڈک کی زیادتی، اور نہ بھوک کی پریشانی، کہ من اور سلوا کے نام سے موجود ہے، کھا لو۔ مگر ان آسانیوں کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے قسطیہا و فومہا و عدسیہا و بصلیہا، پیاز، لہسن، کھیرا، ککڑی ہمیں چاہیے۔ اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نبی وقت کہلوایا کہ یہ سب چیزیں چاہیے، تو پھر جو ہے ادخلوا مصر سجدا، مصر میں جاؤ اور بڑی نرمی کے ساتھ جانا اور عقیدت کے ساتھ جانا، اللہ کے فرما بردار بنتے ہوئے جانا، مگر جا کے انہوں نے تباہی مچائی وہاں پہ۔ تو اس قوم کی نفسیات میں بھی یہ بات سامنے ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا خاندانی اور موروثی مزاج ہے یہ کہ مشکلیں پیدا کرنا اور مشکلوں میں جینا۔ نسل اور خاندان کا اثر بہت گہرا اور پائیدار ہوتا ہے۔ اس کے نفسیاتی عناصر میں احساس کمتری کو بھی بڑا دخل ہے۔ ایک تو علاقائی مزاج اس کا تھا، دوسرا قومی مزاج، قوم یہود کا مزاج، تیسرا اس میں ایک احساس کمتری بھی تھا کہ ابن سبا کی جو ماں تھی ایک حبشی زنجیہ خاتون تھی اور یہ بھی ناٹے قد کا تھا، اسی وجہ سے اس کو ابن سودا بھی کہا جاتا تھا، تاریخ میں ابن سودا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ دینی اور مذہبی عنصر جو اس کے مذہب کا مزاج کا آئینہ دار ہے وہ یہودی ذہنیت ہے، جس سے لوگ اسے پہچانتے تھے، اور تاریخ کے ہر دور میں تخریبی رجحان، معاشروں میں فساد برپا کرنا، اور ادب اور ثقافت میں ایک طرح کی آلودگی اور پیچیدگی، اخلاق اور انسانی رجحانات میں سازشی ذہنیت، معاشروں اور انسانی جماعتوں میں بے چینی، شورش اور بغاوت کو رجحان پیدا کرنا یہودیت کی روایت اور تاریخ رہی ہے۔ یہ سب عناصر اجتماعی طور پر اس فرقے کے اندر ملتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن سبا کو ماننے والے کے لوگوں میں۔ تو عبداللہ ابن سبا کی ایک شخصیت اس طریقے پر سامنے آتی ہے، اور ایک چیز جو بہت اہم اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جب آئے گا تو اس وقت ان گروپ اور ان گروہوں کا بھی تذکرہ کرنا لازم ہو جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، یعنی اسلام شیعہ اور سنی خیمے میں جو بٹا ہے یہ وہی دور ہے۔ اور اگر صحیح سے حقیقی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہوتا ہے
इस कम्युनिकेशन गैप के अंदर जो प्रोपेगेंडे होते हैं वो बड़ा काम करते हैं। यही कम्युनिकेशन गैप के दरमियान में इस तरह के प्रोपेगेंडों ने लोगों को दूर दूर कर दिया और उसके बाइस शिया और सुन्नी खेमे में इस्लाम बढ़ गया। और उस वक्त सिर्फ शिया और सुन्नी खेमे में नहीं बटा था, बल्कि छोटे छोटे फिरके और भी पैदा हुए थे जो बाद में तालीम और तरबियत की वजह से उनके अक्सर के असरात खत्म हो गए। चंद एक छोटे छोटे बाकी हैं जिसमें खवारिज का नाम बहुत अहम आता है। खवारिज का नाम आता है जिसमें से इब्ने मुलजिम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, वो तस्करा तफसील के साथ आएगा। मजीद मुर्जिया, जहमिया, मोतजिला, इस तरह से बहुत सारे फिरके पैदा हुए कि बाद के दौर में अइम्मा और उलमा को यह महसूस होने लगा कि इस तरह से सब अपने अपने ख्यालात को पेश कर रहे हैं, तो फिर सहाबे कराम जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है, रहनुमाई की है, और उनके तर्ज पर जो लोग चल रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनकी सोच क्या होनी चाहिए, इस फिक्र को लेकर के सबसे पहले तहरीरी तौर पर अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुरत्तब किया। इसका भी तज़किरा आगे आएगा। बाद में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उसको आगे बढ़ाया। तो ये सारे मामला हुए थे। तो अब्दुल्लाह इब्ने सबा की शख्सियत के ताल्लुक से एक बात यह भी आती है कि क्या शीयत वहीं से निकली है, यह काबिल तहकीक है, और जो तहकीकात सामने आ सकेंगी उनको पेश किया जाएगा। जिस तरह से जो तबका अपने आप को सुन्नी कहता है, उनकी किताबों में अब्दुल्ला इब्न सबा के ताल्लुक से तफसीलात हैं, इसी तरह से शिया तबका, शिया हजरात की किताबों में भी अब्दुल्ला इब्न सबा का तस्करा है। हालांकि बाज़ तहकीकात, तसनीफात जो बाद में की गई हैं उसमें इसका तस्करा मौजूद नहीं है, ख्याली और एक फर्जी खाका बयान किया गया है। लेकिन पुरानी किताबें देखी जाए तो वहां भी मशहूर है, शियों के यहां यह मशहूर है कि अब्दुल्ला इब्न सबा एक ख्याली शख्सियत है जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं। इसे अहले तशय्युअ और उनके अकायद में तान करने के लिए अहले सुन्नत ने गढ़ रखा है और मजहब शिया का बानी इसको करार दिया है ताकि वो लोगों को उनसे और अहले बैत के मजहब से रोक सके। लेकिन जब हम अहले शिया की काबिल एतमाद किताबों का मुताला करते हैं तो उनमें भी अब्दुल्ला इब्न सबा की शख्सियत एक हकीकत रखती है। चंद हवाले सामने हैं, खासतौर पर मारिफतुर रिजाल, मारिफत अखबारी रिजाल लिलकशी, ये साहब जिनका तस्करा इसके पहले भी आ चुका, ये शिया उलमा में इनका शुमार होता है और बड़े मुहक्किकीन में इनका शुमार होता है। इन्होंने अपनी किताब में अब्दुल्ला इब्न सबा के किरदार को पेश किया है। इमाम अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला इब्न सबा अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह अन्हु की उलूहियत का दावा करता था, जबकि वो इससे पाक थे। जब ये बात अमीरुल मोमिनीन को पहुंची तो उन्होंने उसको बुलाया और पूछा तो उसने इकरार किया कि हाँ तू ही इलाह है, और मेरे दिल में ये बात डाली गई है कि तू इलाह है, मैं नबी हूं। तो अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा कि तेरे लिए हलाकत हो, शैतान तेरे साथ खेल रहा है, तुझे तेरी मां गुम पाए, अपने इस कौल से रुजू कर और तौबा कर। इसी तरह से दूसरी रिवायत इसमें और भी मज़कूर है उस किताब के अंदर कि अब्दुल्ला इब्न सबा पर लानत करे, इसने अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रबूबियत का दावा किया, जबकि अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन तो अल्लाह के मोती और फरमाबरदार थे। हलाकत हो उसके लिए जिसने हम पर झूठ बांधा। एक कौम है जो हमारे बारे में वो बातें कहती है जो हमने अपने बारे में नहीं कही। हम अल्लाह के सामने इन बातों से बरात का ऐलान करते हैं, हम अल्लाह के सामने इन बातों से बरात का ऐलान करते हैं। ये तस्करा इस किताब के अंदर है। उसके अलावा एक और किताब है तनक़ीहुल मक़ाल फी इल्म रिजाल, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 183 और 84। अल-मामकानी ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न सबा कुफ्र की तरफ पलट गया था, उसने गुलू किया था। एक और मकाम पर लिखते हैं कि इसे अमीरुल मोमिनीन ने जला दिया था और वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की रुबूबियत में बहुत ज्यादा गुलू करने वाला और लानती था और अपनी नबूवत का दावा करता था। लेकिन दिगर किताबें जो सुन्नी हजरात की हैं और उससे पता चलता है, बाज़ और किताबों से पता चलता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे जलाया नहीं था, बल्कि उसे जिलावतन कर दिया था और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद भी वो जिंदा था। अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी था, फिर ये इस्लाम ले आया और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का साथ उसने अख्तियार कर लिया। इनका मोतक़िद हो गया। ये शख्स इस्लाम लाने से पहले यहूदियत में मूसा अलैहिस्सलाम के वसी यूशा इब्न नून के ताल्लुक से जो अकायद रखता था, इस्लाम लाने के बाद इसी किस्म के अकायद का इजहार अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किया। यही वो पहला शख्स है जिसने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत के फर्ज होने की बात कही और उनके दुश्मनों से लाताल्लुकी का इजहार किया। फिरक़ शिया खुलासा सफ़ा नंबर 32 से 44।
جب اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے اٹھنے لگے، اس کو موقع مل گیا، اور اس نے سب سے پہلے جو شکار کیا وہ حکم ابن جبلہ کا شکار کیا۔ ہم سب جانتے ہیں اور پچھلی مرتبہ تفصیلات بھی آ چکی، پہلے یہ مدینہ آیا تھا، مدینہ آیا لیکن مدینہ کے معاشرے میں اس کو موقع نہیں مل سکا، کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ کسی کی بات کو سنے، دین کا اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ ایسا تھا کہ کسی نے اسے موقع نہیں دیا۔ پھر وہاں سے نکل کر کے یہ شام گیا، شام جانے کے بعد اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو رجحان تھا اس کو کیش کرانے کی اس نے کوشش کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا رجحان یہ تھا کہ دولت کی اب فراوانی ہو رہی ہے اور اس دولت کی فراوانی کی وجہ سے فساد لاحق ہوگا، اس لیے دولت جمع کرنے کا حق نہیں ہے، اور اس معاملے پر کافی وہ ترشی بھی اختیار کرتے تھے، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے بلا لیا تھا، اور مدینے میں بھی جب بہت زیادہ وہ ترشی اختیار کرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ اس معاشرے میں میرا کوئی سن نہیں رہا ہے، تو آپ اجازت لے کے خلیفہ سے ایک قریب کے قریے میں جا کر کے انہوں نے سکونت اختیار کر لیا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے اس بات کو لے کر کے بھڑکانے کی ان کو کوشش کیا، مگر وہاں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اسے ناکامی ملی۔ اسے بصرہ اور کوفہ میں اور فسطاط 3 شہروں میں کامیابی ملی، اور پہلے تذکرہ بھی آ چکا ہے کہ تینوں شہر بعد میں بسائے گئے تھے۔ پرانے جو شہر تھے، جیسا کہ تذکرہ آیا تھا کہ پرانی جو آبادیاں ہوتی ہیں اس میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی خیرخواہی میں بہت سارے مسائل کو برداشت کر لیتے ہیں، نرمی گرمی کو دیکھ کر کے گزارا کر لیتے ہیں، کیونکہ انہی میں سے کچھ نہ کچھ رشتہ داریاں نکل آتی ہیں۔ مگر جب شہر وسیع ہو جاتا ہے، کالونیوں میں بڑھ جاتا ہے اور باہر سے آئے ہوئے لوگ بس جاتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے غافل رہتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں میں خفیہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، ایسی جگہوں میں تحریکات پنپتی ہیں، تو کوفہ، بصرہ اور فسطاط یہ 3 شہر بسائے گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا، اور اس میں فوجی کالونیاں تھیں، اور فوجی کالونیوں کے آس پاس عام باشندے بھی دور دراز سے آ کے بس گئے تھے تجارتی غرض سے۔ اس جگہ پر جا کر کے اس نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور اس جگہ پر حکیم ابن جبلہ خاص طور پر اسے ملا، اور سب سے پہلے اس نے ایک خفیہ ملاقات کی، اور اس خفیہ ملاقات کے اندر اس نے اس بات کو طے کیا کہ کیا وجہ تھی کہ عثمان غنی نے تمہیں نظر بند کر دیا ہے، کیا وجہ تھی کہ عثمان غنی نے تمہیں نظر بند کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں فوج کی واپسی کے بعد میں اپنے گروپ کے ساتھ ان علاقوں میں رک جاتا تھا، اور ان علاقوں میں رک کر کے ذمیوں کے اوپر میں حملے کر کے ان کو لوٹا کرتا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم لوگوں کا منصوبہ تھا کہ جن علاقوں کو ہم فتح کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہماری جاگیر میں آ جائے، مگر خلافت نے اس کی اجازت نہیں دی تو ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں، لہذا یہ حضرات بددل ہو جائیں، اور جب بددلی ہوتی ہے تو انتشار بڑھتا چلا جاتا ہے، اس بات سے بددل ہو جائیں کہ مسلمان اپنے قول کا پابند نہیں ہوتا ہے کہ ذمیوں کو اپنے ذمے میں لے کر کے حفاظت کا وعدہ کیا گیا، مگر یہ مسلمان حملہ کر کے ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہم یہی چاہتے تھے، ہمارا مقصد یہی تھا، مگر ہمیں نظر بند کر دیا گیا، اور ہر دم ہمارے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اور اس خیال کو عبداللہ ابن سبا نے اسی خیال کے ساتھ ملایا، اور اس طرح کے اور لوگوں کو اس نے ساتھ لیا۔ اسی طرح سے فسطاط کے مقام پر جو یہ نوجوان جوشیلے نوجوان تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم خلیفہ کے گھر میں پلے ہیں، جس میں سے 2 نام آتا ہے، محمد ابن ابی بکر اور محمد ابن ابی حذیفۃ الیمان، دونوں کا جو تذکرہ آتا ہے تفصیل آئی کہ یہ تو خود مصر میں جا کے اس بات کا چرچا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں دیا گیا، اپنے خاندان والوں کو دے رہے ہیں، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، اور اس کی پوری تفصیلات بھی سامنے آئی تھی کہ 40 میں سے دیکھے تو 4 ہی صرف ان کے خاندان کے لوگ ملتے ہیں، اور ان پہ بھی اکثر کو حضرت امیر معاویہ وغیرہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا تھا، مگر مصر سے مدینے کے درمیان کا جو کمیونیکیشن گیپ تھا بڑا لمبا تھا، اور یہ جو درمیان میں جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا یہ خطرہ پیدا کر رہا تھا، اس کو اس نے کیش کیا اور لوگوں میں جا کر کے ان باتوں کو اچھالنے لگا، اور ایک مقام پر جاتا اور جانے کے بعد ایک کی طرف سے دوسرے کو لکھا ہوا خط دکھاتا۔ اسی لیے مورخین میں سے بعض مورخین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی اس کی مہر کی نقل تیار کر لی گئی ہو، یا یہ ممکن ہے کہ انگوٹھی جو غائب ہوئی تھی انہی میں سے کسی کو مل گئی ہو، کیونکہ من و عن اسی طرح کے خط کی کاپیاں دکھائی جاتی اور ایک دوسرے گورنروں کے خلاف لوگوں کو ابھارا جاتا۔
اہل مصر اسی بنیادوں پر وہ بغاوت کے لیے تیار ہوئے تھے اور انہی بنیادوں پر وہ ابھرے تھے. اور جب کمزوریاں لوگوں کی پکڑ میں آئیں تو اس نے جو کام کیا، ابن سبا اور سینٹ پال کے کرداروں میں مماثلت نظر آتی ہے. ہم سب نے جب عیسائیت پڑھا تھا تو عیسائیت کے وقت کے عنوان میں ہم لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی تھیں کہ سینٹ پال، جس کا نام پولس تھا، عربی میں بولس لکھا جاتا ہے، دمشق کی جانب جا رہا تھا. عیسائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے کو عذاب دینے، مشکلوں میں مبتلا کرنے کے لیے دمشق کی جانب جا رہا تھا. اچانک وہ غائب ہوا اور سالہ سال غائب رہا، اور کئی سال غائب ہونے کے بعد نکلا اور اس نے کہا کہ مسیح موعود میرے پاس آ گئے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ شاول شاول تم جو ہے مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہو، اور میرے اندر مسیح آئے ہیں. اور مسیحیت کا داعی بن کر کے وہ دعویٰ کرنے لگا. برنابا کے پاس گیا، جب اس کے حالات حرکات دیکھے تو برنابا نے مجھ سے بھگا دیا. پھر اس نے انانیاس حواری کے پاس جا کے تربیت حاصل کرنے کی کوشش کی. جب اس کے خیالات انہوں نے پڑھے تو انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی. اس نے سینٹ پال نے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب میں، جہاں پر پہلے سے ٹرینٹی پائی جاتی تھی، تثلیث پائی جاتی تھی کئی مقامات پر، جس کی تفصیلات پوری اس لیکچر میں آئی تھی، کتاب میں بھی موجود ہیں، ایک نظر آپ دیکھ رہے تو اور مزید سمجھ میں آ جائے گی بات. تو اس نے یہ ان چیزوں کو کیش کراتے ہوئے اس بات کو پیش کیا کہ اصل میں وہ خدا کے بیٹے تھے اور وہ خدا کی جانب بیٹھے ہوئے ہیں اور انسانی روپ دھار کر کے آئے تھے، اور جس ذریعے سے آئے تھے وہ ایک مقدس روح تھی. لہذا خدا تین ہو گئے، ایک خدا باپ، ایک خدا سن، اور ایک خدا ہولی اسپرٹ یا ہولی گھوسٹ. یہ تین کا ایک کا تین کا فلسفہ بنا. ایسے ہی ابن سبا کی بھی زندگی میں معاملہ نظر آتا ہے. ابن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وصیت والے معاملے کو لے کر کے بات کو ابھارا، اور بات کو ابھارنے کے بعد کمزور پہلو تو تھا ہی، اسکندریہ کے قریب، بصرہ اور کوفہ کا جو شہر کا پھیلاؤ ہو رہا تھا اس کے قریب، جہاں پر ابھی ایمانی تربیت لوگوں کی نہیں ہوئی تھی، وہاں پر اس نے اس بات کو ابھارنا شروع کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو واپس دنیا میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہونے کے باوجود دنیا میں نہ آئے واپس. اس نے اس بات کو ابھارنا شروع کیا، اور لوگوں کے عقیدوں کے اندر بگاڑ جب آیا اور شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصی ہونے کا معاملہ اٹھا کر کے اس بات کو پیش کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. پہلے ابو بکر نے قبضہ کیا، پھر عمر نے قبضہ کیا، اب عثمان قابض ہیں، لہذا ہم اٹھیں اور ان کا حق دلائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نوائی کریں. اور پھر اسی معاملے کو لے کر کے اس نے چیزوں کو ابھارا تھا، اور اس ابھار کے اندر آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ چاہیے تھا، پوائنٹ چاہیے تھا. تو کوفہ، بصرہ اور مصر سے لوگ جو اٹھے تھے، ان کے جو پلان تھے، جو منصوبے تھے، وہ اب سامنے ہم لوگ اس کو رکھتے ہیں کہ جب ایک طرف تو یہ 2-2.5 سالوں کے اندر چل رہا تھا، تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں کے اندر کہ عام اور دوسرے لوگ کیا کر رہے تھے. اس کے بعد بھی عالم اسلام کا پھیلاؤ ہوا، اس کے بعد بھی تعلیم کا بھی کام ہوا، اور بہت فقہ کا کام ہوا، حدیث کا کام ہوا، ائمہ کا زمانہ آیا، حضرت امام مالک مدینے کے امام، اور اس طرح سے بہت سارے کام بھی ہوا ہے. تو اولین دور میں کیا ہو رہا تھا، تو اس کا تجزیہ کیا جائے تو ایک بات ہم لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے کہ عیاری اور مکاری زمانے جاہلیت میں عام عربوں میں بھی ایسی نہیں تھی. عربوں کا مزاج عیاری اور مکاری والا نہیں تھا. عربوں کی تاریخ پڑھی جائے تو صاف سیدھا معاملہ تھا، لڑے تو لڑ جاتے تھے، اونٹ آگے پیچھے ہو گیا تو لڑ جاتے تھے، اس میں لڑ جاتے تھے، سامنے لڑ جاتے تھے، کٹورے میں خون کے کٹورے میں ہاتھ بھگا کر کے قسم کھا لیتے تھے. عیاری اور مکاری زیادہ ان کے اندر نہیں تھی. اور پھر جب اسلام آیا تو مزید چیزوں کی اصلاح اس نے کر دی، اور پھر خاص طور پر جب یہ چیزیں تھیں تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ اتنا تہ کے اندر اتنی معمولی باتوں کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا جائے گا. جیسا کہ کوفہ اور بصرہ اور مصر سے جب لوگ آئے تو یہ مطالبہ لے کر کے آئے تھے کہ گورنر تبدیل کر دیا جائے. تو کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا گورنر تبدیل کر دیا جائے، بات کو مان لینے کا. اس کے تہ میں شہادت خلیفہ کی ہو جائے گی اور اتنا بڑا حملہ ہو جائے گا، اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا، اس کو سمجھا نہیں گیا. اور عموماً تعلیم اور ترغیب اور تنبیہ بہت ہوا تو جلا وطن کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، حکیم ابن جبلہ اور دوسرے جو لوگ تھے جو بغاوت میں شامل تھے، اس پورے گروپ کو کوفہ اور بصرہ سے اٹھا کے شام بھیج دیا گیا تھا حضرت امیر معاویہ کے پاس. اس کا تذکرہ پچھلی مرتبہ آیا، حضرت امیر معاویہ نے سمجھایا، پھر بعد میں حضرت خالد بن ولید کے بیٹے کے پاس بھیج دیا، انہوں نے ان کو ٹھیک کیا. مگر ان لوگوں نہ مارا گیا، نہ قتل کیا گیا، نہ ملک سے بھگایا گیا، کیونکہ
جس کا مزاج ہوتا ہے سوچنے کا وہی سوچتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ کچھ مسئلہ ہے جو پیش آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ ڈیل کیا تھا ان لوگوں کو اور سمجھایا بھی تھا. بزرگ صحابہ یا تو میدان جہاد میں تھے یا الگ الگ شہروں میں درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ میں مصروف کار تھے. وہ جہاد کے میدان میں تھے, دور دور تھے, ان کے آنے میں بھی بڑا وقت لگتا. دور فاروقی تک امن و امان کا یہ حال تھا کہ ایک بوڑھی خاتون سونا اچھالتی حج کو چلی جاتی, کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا نہ تھا. اس لیے شعبہ جاسوسی بھی کمزور ہو گیا تھا. انٹیلیجنس کا جو شعبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مضبوط رکھا تھا. اب امن و امان ہو چکا تھا, لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے, تو وہ توجہ نہیں تھی کہ ہر گھر کا معاملہ, ہر گھر کا مسئلہ سامنے آتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 70 سے زائد سالوں کی تھی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے رات میں اٹھ کے وہ ٹہل بھی نہیں سکتے تھے, بوڑھی ہڈیاں ہو چکی تھی ان کی. اور لوگ جو ساتھ دینے والوں میں سے تھے یا تو صحابہ کرام میدان جنگ میں تھے, اور ایک اور جو کام ہوا تھا جس کی تفصیل پچھلی مرتبہ آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کے بزرگ صحابہ کو مدینے سے باہر بسنے سے منع بھی فرما دیا تھا. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان بزرگ صحابہ کو باہر جانا پڑا دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے کہ لوگ کم پڑ رہے تھے اس کام کے خاطر. تو بزرگ صحابہ مدینے میں موجود بھی نہیں تھے کہ جو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے, اور چیزیں ہوتی. جاسوسی کا شعبہ بھی کمزور پڑ گیا تھا, سوائے شام کے جہاں پر امیر معاویہ کا یہ نظم بڑا مضبوط تھا. باغی وہاں کامیاب نہیں ہو سکے. کوفہ اور بصرہ کی طرف کامیابی ملی اس لیے کہ پرشین امپائر سے بھی مدد مل رہی تھی. مصر میں کامیابی ملی کہ ان کو رومن امپائر سے بھی مدد مل رہی تھی. اگر مدد رومن امپائر سے تو شام میں ہی ملنی چاہیے تھی. شام میں بھی نستوری نام کا اور یعقوبی نام کا عیسائیوں کا بڑا مضبوط فرقہ تھا, لیکن یہ نستوری اور یعقوبی فرقے نے رومن امپائر کو بہت جھیلا تھا, بہت ظلم سہا تھا, اور ان کو مسلمانوں کے ماتحت رہنے میں آسانی محسوس ہوتی تھی. تو ایک تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا, دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انٹیلیجنس سسٹم تھا وہ بڑا مضبوط تھا, جس کی وجہ سے شام میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. یہاں تک کہ آپ نے مدینے آ کر اس بغاوت کی پیشن گوئی کی. ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ حالات یہ بن رہے ہیں اور حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے شام نکل چلیے, وہاں حالات اچھے ہیں. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے ہٹنا منظور نہیں کیا. پھر حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھی آئے اور کہا اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, اور ان حضرات نے آپس میں گفتگو بھی کیا. پھر بھی اتنی تہ تک نہیں پہنچ سکے کہ ایسی منظم اور مضبوط سازش ہو چکی ہے اور اس کے اثرات اب سامنے آنے والے ہیں. اصلاً منصوبہ کیا تھا باغیوں کا؟ باغیوں کا جو اصلاً منصوبہ تھا, پورے پروسیجر کو دیکھا جائے, جب سے جلا وطنی کا معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان باغیوں کا رہا, اس کے بعد سے لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک دیکھا جائے تو اصلاً منصوبہ تھا, 4 مرحلے تھے اس کے. پہلا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر نام کے خلیفہ کو مسند اقتدار پر بیٹھانا اور درپردہ خود حکومت کرنا. جو عناصر تھے, جن 8 عناصر کا ہم لوگوں نے تذکرہ پچھلی نشست میں کیا, اس میں ایک عنصر بڑا مضبوط تھا کہ فوج میں جو لوگ شامل ہوئے تھے اس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ایمان میں داخل ہوئی یا اس کے بعد میں ایمان میں داخل ہوئی. تو ان کے دل کے اندر وہ عربوں والی جاہلیت والے مزاج تھے کہ فتح ہم کر رہے ہیں تو وہ علاقے ہمیں جاگیر میں دے دیے جائیں. مگر کوئی علاقے کسی کو جاگیر میں نہیں دیے گئے, گورنر اور حاکم بنائے گئے اور سب کو دارالحکومت مدینے کے ماتحت رکھا گیا. تو ایک بڑا طبقہ تھا جو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ دولت, محنت ہماری, مال غنیمت ہمارے میں ہاتھ میں آنا چاہیے, تو جا رہا ہے مدینے کی طرف تو ہمیں یہ خلیفہ منظور نہیں, ایسا ہو جس کو ہم لوگ بیٹھا دیں اور اس کے تحت میں اپنا ہم کام کرتے رہیں. جب اپنا خلیفہ بیٹھ جائے گا اور ہم لوگ اپنے لوگ متعین کر دیں گے تو دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ کمزور گورنروں کو صوبوں میں متعین کریں گے اور ان کے پردے میں اپنی منمانی کریں گے. ان کو متعین کر دیں گے, کمزوری رہے گی, وہ کام کر نہیں پائیں گے اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنے کام کروائیں گے. تیسرا مرحلہ, عالم اسلام کے اقتدار اور دولت پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا کہ یہ دولت آ رہی ہے تو ہمارا پورا عالم اسلام کے اوپر ہم سب کو کنٹرول حاصل ہو جانا چاہیے کہ دولت ہمیں ملتی رہے. چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ اسلام کے فروغ کے عمل کو ریورس کر دینا, اور یہ مرحلہ وہی گروپ چاہتا تھا جس کی قیادت ابن سبا کے ہاتھ میں تھی. ان 4 مراحل کو لے کر کے باغی آگے بڑھے تھے, لیکن جب باغی آگے بڑھے تو ان کے سامنے مسئلہ خلیفہ کا تھا
کہ ہم کس کو بٹھائیں گے. یقیناً عالم اسلام ان میں سے کسی کو قبول نہ کرتا. اچھا بغاوت کا سارا مرحلہ چل رہا تھا، مگر عام لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ عام لوگوں میں سے کچھ حصہ ایسا تھا مصر اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کا جو غلط فہمی کا شکار ہو کر کے شامل ہو گئے تھے. اس کا بھی جائزہ پچھلی مرتبہ ہم لوگوں نے لیا تھا. غلط فہمی کی وجہ سے جو لوگ شامل ہو گئے تھے وہ مدینے جب آئے اور حالات دیکھے، حضرت عثمان نے رو کر کے جو ان کے سامنے ایک تقریر کیا اور اپنے ان کے سامنے غلطی پر نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا ادعا کیا، حضرت علی نے سمجھایا، تو یہ غلط فہمی کے شکار لوگ واپس چلے گئے تھے. تو ان باغیوں میں سے کسی کو خلیفہ کوئی منظور پڑتا نہیں، اور فوجیں اگر سرحدوں سے پلٹ کر کے آ جاتی تو یہ باقی بھی نہ رکھتے. اس وقت تین بڑے صحابہ کرام، چوٹی کے صحابہ کرام اور بڑی شخصیات، تین شہروں میں ان کو بڑی مقبولیت تھی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کوفہ میں تھی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت بصرہ میں تھی، اور حضرت طلحہ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بصرہ کے لوگ طلحۃ الخیر کا نام ان کو دے رکھا تھا کہ خیر کا مطلب طلحہ کا مطلب خیر، کہ جو بھی مال اپنا رکھواتا کہ میں اپنا سامان رکھ کر کے تجارت پہ جا رہا ہوں، تو عام طور پر لوگ تجارت کے نکلتے تھے 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے سال بھر میں واپس آتے تھے، تو حضرت طلحہ کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں تمہارا سامان مل جائے گا، تمہاری دولت پوری مل جائے گی، مگر یہ میں استعمال کروں گا. وہ اجازت دیتا کیونکہ سچے انسان تھے. جیسے ہی وہ نکلتا یہ پوری دولت غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، اور جتنی دولت ہوتی جب تک وہ آتا حساب لگا کر کے محنت کر کے اپنی جائیداد میں سے یا اپنی کمائی میں سے اس کو پے کر دیتے تھے. حضرت طلحہ وہاں بہت مقبول تھے، اور مصر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مقبولیت تھی. ان باغیوں نے پہلے ان صحابہ کی مقبولیت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا منصوبہ تیار کیا. چونکہ فسطاط میں ابن سبا زیادہ رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت وہاں پہ زیادہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو وصیت کے جو الفاظ استعمال کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اس نے شورش برپا کرنے کا موقع دیا. اور جو وجہ اختیار کی گئی گورنر کو ہٹانے کی، اس منصوبے کے تحت یہ لوگ نکلے اور موقع استعمال کیا گیا عین حج کے موقع پر، کہ حج کے موقع پر اکثر جوان جو ہوں گے وہ حج کے لیے جا چکے ہوں گے، لڑنے والے مدینے میں نہیں ہوں گے، اور مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا کہ حضرت عثمان کو یا تو معزول کر دیا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان صحابہ کرام میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے اور ان کی نگرانی پر اپنے ساتھی لگا دیے جائیں تاکہ اپنا منمانی کام کرایا جا سکے. اس کے بعد ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب اپنی مرضی کا خلیفہ بنوا لیں گے تو انہیں مجبور کر کے ایسے لوگوں کو گورنر بنایا جائے گا جو ایڈمنسٹریشن میں کمزور ہوں، اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی ساتھی لگا دیے جائیں گے. اس طرح خلیفہ اور گورنر ان کے اشاروں پہ چلتے رہیں گے، تو اگر قتل عثمان کا الزام آیا بھی تینوں کے سر پہ آئے گا، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. منصوبہ یہی تھا کہ اگر حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، آئندہ چل کے کسی نے الزام رکھا بھی تینہی لوگوں کے سر پہ آ جائے گا، پیچھے والوں کے سر پہ نہیں آئے گا. اس طرح سے ان کا منصوبہ دونوں طریقوں پر اور دونوں طرف پر کامیاب ہوگا. اب باغیوں نے کارروائی کیا. باغی کوفہ، بصرہ اور مصر تین طرف سے آ کر مدینے کے اطراف میں ذو خشب، اعوس، ذو المروہ میں پڑاؤ ڈالا. انہوں نے ان کے کچھ نمائندے پہلے حضرت امہات المؤمنین اور پھر حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے اور ان کو ملانے کی کوشش کیا. ان حضرات نے جھڑک کر کے بھگا دیا، جس کے بعد باغیوں نے مدینوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی ایما پر مدینے کے انصار و مہاجرین کے ساتھ باہر آ کر کے انہوں نے باغیوں سے بات کیا اور ان کے کچھ مطالبے قبول کیے گئے اور انہیں قائل کر دیا گیا کہ وہ محاصرہ ختم کر کے چلے جائیں. یہاں تک کہ جس بہانے کو یہ بنیاد بنا کر کے آئے تھے کہ مصر کے گورنر عبداللہ ابن سرح ان کو ہٹا کر کے محمد ابن ابی بکر کو گورنر بنایا جائے، جو وہاں پر بہت جوش کے ساتھ مدینے کی خلافت کے خلاف کام کر رہے تھے اور ان باغیوں کے حق میں بڑے مفید ثابت ہو رہے تھے، ان کو گورنر بنایا جائے. حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ بھی دیا تھا اور بڑے صحابہ کرام کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی 24-25 سال کے نوجوان ہیں، یہ ابھی اہل نہیں ہے، یہ وہاں کچھ سیکھنے کے بعد بنایا جائے گا. تو ان کو بنانے کا مطالبہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا. تو جو غلط فہمی والے لوگ تھے تو پہلے ہی چلے گئے. بعد میں جس بات کا یہ ہنگامہ کر رہے تھے، یہ سوچ کے ہنگامہ کر رہے تھے
کہ حضرت عثمان تو مانیں گے نہیں، لہٰذا ہم اگلی کاروائی کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا تھا کہ مدینے کا گھیراؤ کریں۔ یہ مدینے وہ جب مطالبہ منظور ہو گیا تو جانے پر مجبور ہو گئے، اور تینوں پلٹ کر کے گئے۔ آپ نقشہ دیکھیں گے تو مصر کا راستہ کچھ اور، کوفہ اور بصرہ کا راستہ کچھ اور، اپنی اپنی راہوں پہ لگ گئے۔ اہل مدینہ بھی نے ابھی چین کی سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اچانک وہ ہنگامہ کرتے ہوئے شور اور ہنگامہ خیز حالت میں پلٹے اور ایک خط دکھایا جو جعلی تھا، جس کی تفصیل بھی پچھلی مرتبہ آئی، جس میں یہ لکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک غلام کو جاتا ہوا پکڑا، جس اونٹ پر جا رہا تھا وہ خلیفہ کا اونٹ، جو غلام جا رہا تھا وہ خلیفہ کا غلام، اس کے پاس سختی کی گئی تو ایک خط نکلا عبداللہ ابن سرح کے نام کہ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ ہنگامہ کرتے ہوئے واپس آئے کہ ایک طرف تو ہم سب کو یہ کہا گیا کہ جاؤ عبداللہ ابن سرح کو ہٹا کر کے محمد ابن ابی بکر کو گورنر بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کیا ہے، یہ تمام ہنگامہ کر کے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو تین سوال کیے ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بصیرت دیا تھا ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بات کو پیش کرنے میں پیش پہ زیادہ آگے کوفہ اور بصرہ کے لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ تو الگ الگ سمت میں گئے تھے، خط کو اہل مصر نے پکڑا تو پھر صرف اہل مصر کو آنا چاہیے تھا، تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ اتنی جلدی پلٹ کر کے واپس آنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تم نے ایک بی پلان تیار کر رکھا تھا، یعنی ایک منصوبہ مدینے سے ہی تیار کر رکھا تھا کہ اس طرح کا کچھ کرنا ہے۔ اب اس خط کے تعلق سے مورخین کے ہاں دو خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ اس خط کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لکھا گیا، اور اس خط کو لکھا مروان ابن حکم نے، اسی لیے مروان ابن حکم کا کردار بھی مشکوک نظر آتا ہے۔ اور یہ بعض تاریخی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مدینے ہنگامہ کرتے ہوئے یہ لوگ آئے تھے تو مروان ابن حکم مدینہ چھوڑ کر کے شام چلا گیا تھا، لیکن بعض تاریخی روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مروان ابن حکم آخری وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ ان کا بھی کردار کے بارے میں معاملہ آتا ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن سبا کا کردار بھی اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے یہی خط نہیں، اس طرح کے کئی اور خط ایک دوسرے کو بھڑکانے کے واسطے گورنروں سے پبلک کو گورنروں کی طرف سے بھڑکانے کی خاطر اس نے کئی خطوط لکھے تھے اور نقلی مہر بنوا لیا تھا اس نے۔ یہ دونوں روایتیں آتی ہیں، بہرحال چاہے یہ روایت صحیح ہو یا وہ روایت صحیح ہو، ان دونوں روایتوں کے اندر جو بھی چیزیں تھیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جعلی تھیں، غلط تھیں، اور اس کے بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ اس کے بعد معاملات پیچیدہ ہو گئے، تب گورنروں کو اطلاع دی گئی اور ان حضرات نے فوری طور پر افواج بھیجی۔ کوفہ بصرہ میں بھی عوام کو خبر ہوئی کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا، یعنی اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا، معاملہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، لوگ متوجہ ہوئے، لیکن فوجیں ابھی راستے ہی میں تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کو اس جگہ پہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ہوتا تو کیا یہی حالات ہوتے؟ کیا حضرت عمر کے دور میں پیش آتا معاملہ تو یہی حالات ہوتے؟ کیا حضرت علی ہوتے اس مقام پر تو کیا یہی حالات ہوتے یا دوسرے حالات ہوتے؟ مورخین جس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس نتیجے کا تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حالات اسی طرح کے ہوتے۔ ایک تو تاریخ اسلام کا پورا دورانیہ ہم دیکھیں، عالم اسلام کا اچانک اتنا پھیلاؤ دیکھیں، ہزاروں سال کی خود مختار قوموں کا ایک محکوم قوم کے تحت آ جانا، رومن امپائر محکوم، پرشین امپائر محکوم، اور یہاں تک کہ تریپولی اور طرابلس لیبیا اور اس کے کونوں تک پہنچ جانا، کابل تک حکومت کا پہنچ جانا، یہ اس کو دیکھا جائے، اور پھر دولت کی فراوانی اور منمانی استعمال نہ ہو پانا، ان سب سے ان تمام چیزوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ تیسرا خلیفہ کوئی بھی ہوتا تو یہ مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی نہ کوئی بنیاد بنا کر کے بغاوت کھڑی ہوتی، کوئی بھی ہوتا، اور اس کے بعد پھر کچھ اور مسئلہ اٹھایا جاتا، لیکن یہ مسئلہ کسی نہ کسی طریقے پر کھڑا ہوتا۔ اور ہر قوم کے بارے میں دیکھ لیجئے، چاہے وہ سکندر کی فتوحات ہوں، تفصیلات جائیے، اس کے بعد کے حالات دیکھیے، چاہے وہ ہندوستان کے حالات قدیم زمانے کے دیکھیے، یا کہیں پر بھی دیکھیے، جب اس طرح کی فتح ہوتی ہے
اور دوسری قوم کے ہاتھ میں حکومت جاتی ہے تو فتنہ اور بغاوت اٹھتی ہی اٹھتے ہیں. فرعون کے دور کے دیکھیے, عزیز مصر کا دور دیکھیے کہ عزیز مصر نے فرعون کے خاندان سے حکومت واپس لیا تھا. حکومت واپس لینے کے بعد جب فرعون کا خاندان ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک دم گریڑیے کی شکل میں ہو گیا تھا, دب گیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا پھیلاؤ ہوا اور ایک ایسی نبی کی حکومت قائم ہوئے کہ سب لوگ مطمئن تھے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد اندر اندر دبے فرعونوں کو وقت ملا اور ان کو عرصہ لگا, 100-200 سال کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آتے آتے جو قوم حاکم تھی وہ محکوم بن گئی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ حاکم قوم تھی. یہودا ایڈمنسٹریشن کے اندر تھے, بھائی لوگ ایڈمنسٹریشن کے اندر تھے. حضرت موسیٰ ابن عمران ابن یسر ابن قاہس ابن لاوا ابن یعقوب یعنی لاوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں تھے. 5 پشتوں میں وہ حکومت کر رہے تھے اور 5 پشتوں کے بعد یہ بغاوت اٹھی اور بغاوت اٹھنے کے بعد ایسا کایا پلٹ ہوئی کہ وہ غلام بنا لیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کو بھیجنا پڑا اور فرعون کی بربادی ہوئی. پھر یہ قوم وادی طی میں بھٹکی. یہ پورے معاملات جو قرآن مجید میں سامنے آئے تو ہر جگہ ہوتا ہے. تیسرا خلیفہ کوئی ہوتا تو یہ معاملات کسی نہ کسی شکل میں پیش آتے. تو جیسا کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی بو کو محسوس کر لیا تھا. اب ایک بات اور بھی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم پالیسی نامناسب تھی؟ کیونکہ بہت نرمی اختیار کیا تھا انہوں نے, یہاں تک کہ باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن, حضرت حسین, محمد ابن الحنفیہ اور دیگر 700 صحابہ کرام اندر آ گئے حفاظت کے خاطر, اور موقع موقع پر اجازت مانگی گئی. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مدینۃ الرسول میں خون بہانا میں نہیں پسند کرتا ہوں, قسم دے دے کے واپس کر دیا. عبداللہ ابن عباس کو قسم دے کے کہا تم امیر الحج بن کر کے جاؤ, تم یہاں مدینے میں مت رہو. انہوں نے کہا حج کی کہ عمارت سے زیادہ آپ کی حفاظت مجھے محبوب ہے. ان کو واپس بھیج دیا. خلیفہ کا حکم ماننا تھا. خلیفے کے حکم پر کسی نے ہتھیار نہیں اٹھایا, کسی نے حملہ نہیں کیا, یہاں تک نرمی دکھایا. تو کیا یہ نرمی نامناسب تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے ساتھ جس نرمی کا معاملہ کیا, ممکن ہے کہ دوسرا خلیفہ ایسا نہ کرتا. لیکن اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس نرمی اور صحابہ کو دفاع اور جنگ کی اجازت نہ دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام کو بٹنے سے بچا لیا. جیسا کہ شروع میں بات آئی کہ بظاہر دیکھا جائے تو ایک بہت منظم بغاوت تھی کہ 40 دن تک مدینے کا محاصرہ رہا, کوئی کچھ نہیں کر سکا, اور ایسے انتظام کے ساتھ تھی کہ مکے سے بھی لوگ نہ پہنچ سکے اور سرحدوں سے فوج بھی نہ پہنچ سکے. اس کے باوجود بھی عالم اسلام کے ٹکڑے نہیں ہو سکے. یہ تحت میں دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی تھی کہ خود شہید ہو گئے, مگر شہید ہو کر کے انہوں نے لوگوں کی جو سمپتھی تھی اس کو گین کر لیا. اگر نرم نہ ہوتے تو یہ سمپتھی باغی گین کر لیتے. کیسے کہ اس طرح کی بغاوت میں عوام کی اکثریت لا تعلق تھی. بس یہ سمجھ رہے تھے عوام کے یہ معاملہ تھا کہ ہاں بھائی ایڈمنسٹریشن کا معاملہ اپنے خاندان کے لوگوں کو انہوں نے اپائنٹ کر دیا ہے. تو جیسے ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے, الحمدللہ ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ کبھی کبھی بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی ایڈمنسٹریشن میں ان کو قابل اعتماد انسان کو اپنا بیٹا, اپنا بھائی وغیرہ لگتا ہے تو اپنے لوگوں کو اپائنٹ کر دیا ہوگا. حالانکہ ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں. عوام کی جو سوچ ہوتی ہے بس اتنا ہی عوام سوچ کر کے خاموش تھی کہ گورنر کوئی بھی چینج ہو ہمیں کیا معاملہ ہے بھائی, ہم تو مطیع اور فرما بردار ہیں. جب اللہ کے فرما بردار ہیں, خلیفہ کے فرما بردار ہیں, تو گورنر کوئی بھی بنے گا تو ہم فرما برداری کر لیں گے. عوام لا تعلق تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے عوام باغیوں کے خلاف ہو گئی. اتنا بڑا کام کر دیا کہ مدینۃ الرسول میں گھس کر کے ان کو مظلومانہ شہید کیا کہ انہوں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, سمجھا کر کے ان کے مطالبات بھی مان لیے. تو اس کے باوجود بھی تو عوام کی اکثریت باغیوں کے خلاف ہو گئی, جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سب کی محبتیں آ گئیں. اگر مدینے میں باغیوں کو محض الزام کے جواب میں پہلے قتل کر دیا جاتا, 3-4 کا سر اڑا دیا جاتا, تو پورے مصر اور کوفہ اور پوری سرحدوں پہ یہ بات مشہور ہو گئی ہوتی کہ صحیح مطالبات لے کر کے گئے تھے تو قتل کر دیا گیا. نتیجہ کیا ہوتا, وہ ایڈوانٹیج لے لیتے, اور اس ایڈوانٹیج کا نقصان ایسا زبردست ہوتا کہ عوامی تحریکات جنم لے لیتی. اور جب کوئی تحریک عوامی بن جاتی ہے تو حکومت کا تختہ پلٹ جاتا ہے.
تحریک جب عوامی بن جاتی ہے اور عوام کے ذہنوں میں جب تحریک آ جاتی ہے تو تختہ پلٹ جاتا ہے، اور اس تختے کے پلٹنے میں تمام افواج کو سرحدوں سے ہٹا کر کے اس شورش کو ہٹانے میں لگ جاتا وقت، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ عالم اسلام کے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو نرمی، دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کہ ایک تمہیں کپڑا پہنایا جائے گا، ایک خلا پہنایا جائے گا، اور لوگ اس کو اتروانے کی کوشش کریں گے، تم ہرگز مت اتارنا۔ یہ تمام پیشن گوئیاں ان کے سامنے تھی، اس کی بنیاد پر وہ خاموش موجود تھے، خاموش رہے، نرمی اختیار کرتے رہے، اور اس نرمی کے سبب عوام ایک مرتبہ پھر سے دین کی طرف آ گئی، اور مدینہ منورہ کی ناموس اور عزت محفوظ رہ گئی، ورنہ عالم اسلام میں ٹکڑے ہو جاتے۔ خیر، اب آخر میں باغیوں کا حشر کا تذکرہ کرتے ہوئے بات کو بیچ میں ہی روکنا پڑے گا، کیونکہ بات پوری ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ پھر اس شہادت کے بعد سے پھر کیا ہوا معاملہ۔ باغیوں کا حشر کیا ہوا کہ باغیوں کو تو اول مرحلہ کی کامیابی مل گئی، یعنی پہلا منصوبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کو ہٹایا جائے، ہٹ نہ سکے تو ان کو مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کامیاب ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد میں منصوبوں میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کا یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم دیگر صحابہ کرام امہات المومنین کا ساتھ لے لیں گے، لیکن ان حضرات نے حضرت عثمان کا ہی ساتھ دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پہنچانے کے معاملے میں حضرت علی اپنی جان پر کھیل کر کے پانی لے کر کے گئے، اور صحابہ کرام میں حضرت حسن شدید زخمی ہو گئے کہ باغیوں کو اب ڈر ہو گیا کہ حسن قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، زخمی ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاشمی گھرانہ ہمارے خلاف ہو جائے تو ہمارا سارا منصوبہ پانی میں مل جائے گا۔ تو جلدی سے شہادت والا معاملہ پیش آ گیا۔ حضرت علی نے اپنے فرزندوں کو ڈھال بنا کر دروازے پر کھڑا کر دیا، حضرت حسن شدید زخمی ہوئے۔ بعد میں بغاوت میں براہ راست شامل افراد کا بڑا برا حشر ہوا۔ بصرہ چیپٹر کے باغیوں کا حضرت طلحہ اور زبیر کی افواج نے خاتمہ کر دیا، جس میں حکیم ابن جبلہ مارا گیا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے اس کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے آئے گا۔ اس میں بھی جو اکثریت کی جو تعداد ماری گئی وہ اکثریت باغیوں کی ہی تھی۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ ان حوالوں کے ساتھ آئیں گی۔ محمد ابن ابی بکر جو مصر کے گورنر بنے، جن کی وجہ سے بڑی شورش ہوئی تھی اور مصر کا معاملہ بڑا خراب ہو گیا تھا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور یہ خبر مصر پہنچی تو عوام ان کے باغی ہو گئی۔ مصر میں بغاوت پھیلی تو عوام نے ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں بھر کر کے جلا دیا عوام نے۔ ان کے بعد مالک ابن اشتر جو باغیوں کا سرغنہ تھا کوفہ کا، اس نے مصر کی گورنری سنبھالنے کا ارادہ کیا، اور جب گیا تو راستے میں ایک کسان نے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ محمد ابن ابی حذیفہ جو وہ بھی پیش تھے، اور یہاں تک کہ وہاں جو جنگ ہو رہی، جو بحری جنگ جو ہوئی تھی، اس بحری جنگ میں بیڑوں میں بھی جا کے لوگوں کو بھڑکانے کا کام انہوں نے کیا تھا۔ بھاگ کر کے غار میں پناہ لی تو لوگوں نے انہیں وہاں تلاش کر کے نکالا، وہاں بھی مار دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ان تمام باغیوں کا عرصہ حیات تنگ ہو گیا، انہیں جگہ جگہ تلاش کیا گیا، اور حمص میں قید خانہ ان کے لیے بنوایا گیا، جہاں رکھ کر تفتیش کی جاتی۔ جس شخص پر قتل عثمان میں شرکت کا جرم ثابت ہو جاتا اسے قصاص میں قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح باغیوں کا اصل مقصد تو پورا نہیں ہو سکا، وہ حکومت کی آس میں نیست و نابود ہو گئے۔ اس طرح سے باغیوں کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب ان حالات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ ہر چیز میں ہمارے لیے سبق ہے، اور ہر حالات پیش آئے ہیں، ان حالات میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ان حالات کو دیکھا جائے تو 3 قرآن مجید کی آیتوں کے زمرے میں ان حالات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ افواہ کی تفتیش کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ افواہ کی تفتیش کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ افواہ، پروپیگنڈا انسانیت کے حق میں سب میں قاتل ہیں۔ سورہ حجرات کی جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کے لفظ کی تشریح پڑھیں گے کہ فسق کس کو کہتے ہیں۔ فسق میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ ہر بری چیز کو بھی اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے کہ حضور کھانس بھی دیے تو واہ کیا کھانسا ہے انہوں نے، اس طرح کی چاپلوسی کر رہا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے اندر فسق موجود ہے، وہ چاپلوس ہے۔ اور چاپلوس حکومتوں میں افواہ پھیلانے، حکومتوں کو تہوبالا کرنے میں ان چاپلوسوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک شخص جس کی ہر کام کی تعریف کی جا رہی ہو اور کوئی اس میں تنقید کی گنجائش ہی نہ نکالی جا رہی ہو، نہ اپنے تنقید کر رہے ہوں نہ غیر تنقید کر رہے ہوں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ زندگی مداہنت اور چاپلوسی کی طرف جا رہی ہے۔ ایسا شخص کسی کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی کسی خبر پر تعامل نہ کیا جائے۔
इसी तामुल के नतीजे में ही सारे फितने पैदा हुए, इसी मामले के तहत में ही, चाहे मिस्र के गवर्नरी का मामला हो, कूफा और बसरा का मामला हो, या वो खत का मामला हो, या अगर मरवान इब्न हकम का किरदार कहीं मशकूक है वो मामलात हो, इन तमाम मामलात को तह में देखा जाए तो अफवाह की तफ्तीश के बगैर कोई तामुल नहीं। कोई छोटा भी मैसेज हमारे मोबाइल पर पहुंच रहा हो तो सबसे बड़ा खैर तो यह है कि हम उसकी तफ्तीश करके सही रहनुमाई लोगों को दे दें। अगर वो मुमकिन नहीं है तो हमारे हक में सबसे बड़ा खैर यह है कि उसको डिलीट करके खत्म कर दें, आगे ना फैलाएं, आगे ना बढ़ाएं। जैसे अभी जुमे में किसी ने खड़े होकर के नमाज की हयत अख्तियार कर ली। नमाज पढ़ना नहीं कहते, पढ़ना पढ़ाना बहुत दूर की बात है, इमामत तो कोई हयत अख्तियार करने का नाम नहीं है। हयत अख्तियार कर ली तो यहां से लेकर कहां तक सोशल मीडिया ने फैला दिया और थोड़ा सा इसको उठाने की कोशिश की गई। अवाम इससे बाखबर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम अवाम ने खामोशी अख्तियार की कि इमामत तो बहुत बड़ा मसला है, पहले हम अपने घरों में अपनी बच्चियों को नमाज पढ़ाने का ढंग सिखा दें, बाद में इस मसले पर बहस करेंगे। जिसको सभी अल्लाह लिमन हमीदा कहना ना आए वो इमामत क्या करे। तो अफवाहें हैं, इन पर तामुल तहकीक के बगैर नहीं, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये डर के नहीं कि ये बड़ा मसला पेश आ गया दूसरे को आगे भेज दें। मुमकिन है कि वो कमजोर ईमान और अकीदे वाला है, अगर भटक गया तो हमारी पकड़ हो जाएगी। इसलिए अफवाहों पर तामुल बगैर तहकीक और तफ्तीश न किया जाए, कुरान मना करता है। दूसरी चीज, अपनी हद से आगे बढ़ के मामलात में दखल अंदाजी बहुत मुज़िर है। ला तसअलू अन अशियाइन तुब्दलकुम तसूकुम, कि तुम्हारे हक की जो चीज नहीं है जबरदस्ती उसके बारे में तुम खोजबीन करोगे, तुम्हारे हक में मुज़िर साबित हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत मरवान इब्न हकम अख्तियार कर गया था। अगर उसने खत लिखा या इस तरह के खतूत लिखे तो उसके नतीजे में जो हालात पेश आए बड़े खतरनाक हालात थे। इसलिए हमसे जो जुड़े लोग हैं अपनी हद में रहना चाहिए, और हमें भी अपनी हद में रहना चाहिए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जिस चीज का बखूबी इल्म न हो उसके चक्कर में पड़ना नुकसानदेह है। ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं दिया गया, जिस चीज की तुम्हें मालूमात नहीं है उसके चक्कर में न पड़ो। और ये मामला पेश आया कि ये मालूमात नहीं थी, मगर एक तबका उठा जो बाद में खवारिज के नाम से मशहूर हुआ, और उसने इतना फितना उठाया कि अकाबिर साहबे कराम को कुफ्र का फतवा दे दिया। अकाबिर साहबे कराम को कुफ्र का फतवा दे दिया। इनका तज़किरा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आएगा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खारिज इस्लाम, अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को खारिज इस्लाम करार दिया, और इस तरह के बड़े मसाइल पेश आ गए। इल्म नहीं, सिर्फ गलत फहमी, अफवाह, और उन अफवाहों पर बगैर तफ्तीश और चापलूसों के चापलूसी के चक्कर में एक ग्रुप पैदा हुए, और इन्हीं अफवाहों के चक्कर में मजीद ग्रुप पैदा होते हैं। वरना हकीकी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो मामला कोई मुश्किल नहीं होता है। सिर्फ मुश्किलात इन बातों की होती हैं कि हम तहकीकात के लिए वक्त नहीं निकालते, और वक्त न निकल पाए तो हम अपनी हद में रह करके अपने आप को महफूज रखने की कोशिश नहीं करते। हद कम होती है, कुछ और हासिल करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि 20 किलो आलू नहीं उठा सकते, 150 किलो आलू लाद लेंगे, गिरेंगे, हमारा हाथ पैर टूटेगा, आलू भी बिखरेगा, जिसका पैर पड़ेगा वो भी गिरेगा। ये सूरत हाल होती है। इन सूरत हाल में एक जायजा पेश किया गया। अल्लाह करे कि ये तफसीलात आपको समझ में आई हो। मजीद अगर इसमें मुताला करने की जरूरत पेश आए, और अगर मजीद इस बारे में अगर आप इल्म हासिल करना चाहें, तो जब तक आप तारीख़ तबरी, उर्दू में भी है, इंग्लिश में सर्च करें, मुमकिन है मिल जाएगी। तारीख़ तबरी के साथ साथ तारीख़ुल खुलफा जलालुद्दीन सुयूती की, और इज़ालतुल खिफा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, और फिर मौजूदा दौर में अल मुर्तज़ा, ये 4 किताबें न पढ़ लें तब तक ये इनमें किसी भी चीज़ के बारे में अपने तौर पर इजहार ख्याल से हमें परहेज़ करना चाहिए। कोई भी हो हमारे लिए मोहतरम है, और यकीनन दौर नबवी में अगर पढ़ते हुए नबूवत हुजूर का चेहरा अनवर देखा है और साहिब ईमान की हालत में दुनिया से गए हैं तो हमसे 1000 गुना बढ़ करके हैं। अल्लाह सबकी हमें इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, और इन अफवाहों से और ऐसे फितनों से हम तमाम की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ वजाहत मतलूब अगर है तो आप दरियाफ्त फरमा लें, अगर उस वजाहत करने के लायक इस वक्त होगा तो वजाहत की जाएगी, वरना